اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل والی آیت کریمہ میں، کل والے سبق میں ہم نے جو ہے وہ مجرم لوگوں کے، گناہ گاروں کی جو صفات تھی وہ پڑھی کہ کس بنا کے اوپر جو ہے وہ جہنم کے حقدار ٹھہریں گے۔ اب آج کے سبق میں ہم ان مومنوں کی، ان جنتیوں کی صفات پڑھیں گے۔ یہ صفات اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں، ان صفات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بھی اس کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن یہ صفات ہیں جو صفات یہاں پہ ان آیت کریمہ میں بتائی گئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہیں صفات، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ ملے گا کیا تمہیں۔ آیتیں تو دو تین ہی ہیں، لیکن اگر اس کا مفہوم ہم دیکھیں گے نا تو سمجھ آئے گی کہ اچھا اللہ نے جنتیوں کے لیے کیا کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ اب جنتیوں کی صفات کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ ایک لفظ، اللہ سے ڈر کے۔ اگر ہم ہر کام میں اللہ سے ڈرنے لگ پڑیں گے نا تو جنتیوں کی صفات آٹومیٹیکلی آپ میں پیدا ہو جائیں۔ اور اگر جو ہے وہ اللہ سے ڈر نہ رہے تو پھر جہنمیوں والی صفات پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ ایک لفظ جو ڈر ہے نا، وہ ڈر ہی جو ہے وہ تمہارا راستہ متعین کر دے گا۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو جنتیوں والے کام کرنے شروع کر دو گے۔ اگر اللہ سے ڈر ختم ہو جائے گا، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، تو پھر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جہنمیوں والی صفات جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے۔ تو یہ اس ایک لفظ سے جو ہے وہ اپنی راہ ہم جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ ڈر کے رہنا اللہ سے، تو یہ خود بخود آتی جائیں گی یہ صفات۔ پھر ہم ہر کام کرنے سے پہلے خود ہی دیکھیں گے، اچھا میرے اللہ نے کیا کہا تھا، اچھا مجھے یہ مصیبت ہے، میں اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے، اچھا وہ فلاں میرے پاس آیا، اس کو اللہ نے مجھے کیا بتایا کہ ان کے ساتھ میں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی جو ہے وہ رضا آنی شروع ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کا ڈر نہیں رہے گا تو پھر ہم ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو ہم میں تو تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، ہم ہر کسی کو اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو صرف لفظ ڈر کو دیکھ لیں، ڈر جائیں گے تو صفات آ جائیں گی، نہیں ڈریں گے تو دوسری صفات آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ازلف لفظ کس سے ہے؟ زے لام فے، جس کا معنی ہوتا ہے ازلفہ، قریب کر دینا، نزدیک کر دینا۔ یہ بلیود ہے۔ ازلفت الجنت، قریب کر دی جائے گی جنت، کس کے؟ للمتقین، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ ادھر سے جس وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لینے آئیں گے، اسی وقت اندازہ تو ہو جائے گا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ اسی وقت آنکھ سے پردہ جو اس وقت پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا۔ لیکن جنت قریب کس کے کی جائے گی؟ قریب کی جائے گی متقیوں کے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے۔ جو اللہ سے ڈر جائے گا اس کے لیے جنت جو ہے وہ یہ سامنے کھڑی ہے۔ کیوں قریب کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پہ؟ جو بات یقینی ہو وہ ہمیشہ نزدیک ہوتی ہے۔ یہ قیامت یقینی ہے، جب قیامت یقینی ہے تو جنت بھی یقینی ہے کہ صفات ہی ہے۔ تو جو کام فار شور شاٹ ہوتا ہے نا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے کل ہی ہوا، یہ کل ہی ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، لیکن کنڈیشن وہی ہے، یہ پہلی صفت بتائی گئی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ وہ تو ایسے ہی ہوگا، حساب شروع ہوا اثر تک اپنے ٹھکانے پہ۔ وہ تو ایسے ہی ہوگا کہ پل صراط کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ڈرنے والے ہوں گے، خشوع کرنے والے ہوں گے، وہ تو ایسے نکل جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما توعدون، یہ ہے جو وعدہ کیا گیا تھا تم سے۔ ھذا ما توعدون، لفظ وہی وعدہ ہی ہے، ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا۔ لکل، لیے ہر، اوابن، اوابن لفظ ہے رجوع کرنے والا، الف واو بے۔ اب یہ سمپل کہہ دینا رجوع کرنے والا، مفہوم اس کا کوئی کلیئر نہیں کرتا۔
ہم اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کریں، اس کو تھوڑا سا کھولیں کہ کیسے جو ہے وہ رجوع کرنے والا، کہ وہ پھر اپنی ہر چیز نفی کر کے صرف اللہ کی رضا دیکھنے والا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا اصبر، صبر کریں، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا، یاد کریں ہمارے بندوں کو، داؤد کو زائل عید ہاتھوں والے، انہ اواب، کہ وہ کتنا رجوع کرنے والا تھا، کتنا اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اسی لفظ کو اگر ہم دیکھیں، کیا تھا؟ وَالطَّيْرُ، اور پرندے، محشوراتن، اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جس وقت تو زبور پڑھتے تھے سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، کل لہ اواب، سارے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیے ہوئے ہوتے تھے، کہ اپنی ہر انٹینشن کے ساتھ اس کام کی طرف جو ہے وہ لگ جانا، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھنا، ہر کام میں اللہ کی رضا جو ہے وہ ڈھونڈنا۔ یہی لفظ اواب کا معنی ہے۔ سمپل رجوع کر لینا ایک الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کام پہ آتے میں اللہ چلا گیا، نہیں، ہر وقت اپنی نفس کی نفی کر کے، اپنی خواہشات کی نفی کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی رضا ڈھونڈنا اور اس رضا کی طرف چلنا، اس کو اواب کہتے ہیں۔ یہ میں نے دو آپ کو آیتیں بتا دی ہیں کہ ہمیں داؤد علیہ السلام کا، کہ داؤد علیہ السلام وہ تو چرواہے تھے، وہ چرواہے تھے، اور جنگ میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا، اور جالوت کو قتل کرنے کے بعد بادشاہت میں سے حصہ ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ نبوت بھی دے دی، اور پھر جتنے بڑے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے کہ جب زبور پڑھتے تھے تو ساتھ پرندے سارے اکٹھے ہو کے جو وہ آپ کے پاس آپ سنتے تھے، سارے درخت، شجر، حشر، پہاڑ، ساری چیزیں جو ہیں اس میں تسبیح ساتھ کیا کرتی تھی۔ تو کتنی ان کی جو ہے وہ تھی اللہ کی طرف جو ہے وہ، اللہ کی طرف جو ہے وہ عمادیت، کتنی اللہ کی طرف جو ہے ان کی انٹینشن تھی۔ حفیظ، حفیظ لفظ کس سے ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ اب یہ دوسری صفت بیان کی گئی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو۔ کس کی حفاظت؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت۔ اللہ نے جو تمہارے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، جو حدود اللہ ہیں، ان حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری یہ لمیٹیشنز مقرر کر دی ہیں، ان لمیٹیشنز کے اندر مجھے رہنا ہے، مجھے اس سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ مجھے کہا گیا سر جھکا کے چلنا ہے تو میں نے سر جھکا کے چلنا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ لغو بات نہیں کرنی تو میں نے لغو بات نہیں کرنی۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ میں نے جو امانت میرے سپرد اللہ نے یہ جسم کی شکل میں سونپی ہے، اس سے وہی کام لینا ہے جو میرے اللہ نے مجھے کہا ہے۔ یہ ہے حفاظت اس چیز کی، کہ وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کی حدوں کی حفاظت، جو حدود الہی ہیں وہ ہمیں قرآن میں بتا دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتی ہیں، آپ نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دی ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے والا، یہ ہیں صفات۔ ان کی صفات جو جن کے لیے جنت جو ہے بڑی نزدیک کر دی جائے گی۔ من خشی الرحمن، من خشی الرحمن، جو ڈر گیا، جس نے رحمان سے، بالغیب، غیب کے ساتھ۔ اب دیکھا تو نہیں کسی نے، جنت دیکھی تو نہیں ہم نے، دوزخ دیکھی تو نہیں ہم نے، جی مر کے جی اٹھنا دیکھا تو نہیں ہم نے، لیکن سب کچھ پوچھا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ایمان والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا نبی، نہیں، سب سے پہلے انہوں نے عرض کیا فرشتے۔ تو فرشتے تو ہیں ہی اللہ کی مخلوق، وہ کیسے جو ہے وہ تو ہوں گے اللہ کے پاس، اللہ کے تربیت یافتہ ہے۔ پھر پوچھا نبی اللہ کے، پر نبی کس طرح جو ہے ایمان نہ لاتے؟ نبی کو تو جو ہے وہ فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے وہی بیچ کے ان کی ادھر تربیت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم، کہ تم کیوں نہ تربیت کرتے ہو، تمہاری تربیت کیوں نہ ہوتی، تم ایمان والے کیوں نہ ہوتے، کہ تمہارے ساتھ تو میں موجود ہوں اس وقت۔ تو پھر یار اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے ایمان لے آئیں گے، نہ وہ مجھے ملے ہوں گے، نہ انہوں نے تجھے دیکھا ہو، تمہیں دیکھا ہوگا، نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے بس پڑھا اور پڑھ کے ایمان لے آئے۔ اور وہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ قرآن کا پڑھنا ہے ہمارے سامنے۔
جب پڑھا اللہ کو دیکھے بغیر غیر کے ساتھ ایمان لے آیا کہ ہاں میرے اللہ نے یہ کتاب میرے لیے بھیجی ہے، میرا یہ رسول جو ہے وہ ہمارے لیے اترا تھا، مجھے کیا کرنے یہ کرنے کو کہا گیا ہے، مجھے اس کام سے روکا گیا ہے، یہ ہے غیب سے اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ فرشتے بھی ہم نے کسی نے نہیں دیکھے، ایمان لاتے ہیں ہم نے تو خیر اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزر گئے کہاں دیکھے ہم نے؟ ہمیں تو کہا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب اس کی عملی تفسیر بن جائے، خود دیکھ لیں ہم، خود جو ہے وہ اس میں کہ یہ چوتھی صفت ہے من خش الرحمن بالغیب، کہ جو ڈر گیا رحمان سے غیب کے ساتھ، غیب سے ڈر رکھتا ہے، یہ ہوگی چوتھی بات۔ وجاء بقلب منیب، اور آیا ساتھ، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ منیب کا معنی جو انابت ان سے، اس کا معنی بھی رجوع کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی اس سے مراد ہے قلب سلیم کے ساتھ، کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رہی، وہ پاک دل لے کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا دیکھتے ہیں، یہ سورہ کاف میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنی جان کو صبر میں رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بِالْغُدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، یریدون، وہ چاہتے کیا ہیں؟ وجہہ، صرف اس کی رضا۔ تو جو اس کی رضا چاہتا ہے وہی قلب سلیم جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ جو اس اللہ کے جو ہے وہ ساتھ چلنا چاہتا ہے، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کو اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ قلب سلیم ساتھ لے کے جاتا ہے کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، آمیزش نہیں ہوتی، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہی لبریز ہوتا ہے، اللہ ہی کو۔ یہ 5 صفات ہیں، یہ 5 صفات ہوں گی تو پھر کہا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، جنتو قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو یہ 5 صفات جس میں پیدا ہو جائیں گی اس کے لیے جنت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے۔ اس میں سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ اللہ کا ڈر جس دل میں بیٹھ گیا وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اب ان صفات کے بعد پھر بتایا گیا ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ عام اردو الف امر کے لیے استعمال ہوا، داخلہ، دال خے لام، داخل ہو جاؤ اس میں، بے سلام، سلامتی کے ساتھ۔ اب یہ سلامتی کیا ہے؟ سلامتی ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا، امن کے ساتھ، اب کوئی پریشانی نہیں، جو ہونا تھا جو ہو گیا، جس امتحان میں اللہ نے ڈالا تھا وہ امتحان پورا ہوا، اب اس امتحان میں تم کامیاب ٹھہرے، اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب امن کے ساتھ، چین کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے سلامتی والی جنت، یہ سلامتی یہاں پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اب سارے فکر چھوڑ دو، سارے غم بھول جاؤ، کچھ نہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تم وعدے کے مطابق اس جنت کے حقدار ٹھہرے ہو، یہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد یوم الخلود، خلود لفظ کس سے ہے؟ خلد، خلد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، یہ ہمیشگی والا دن ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ اب فنا نہیں آئے گی، یہ دن کبھی غروب نہیں ہوگا، اب یہ ہمیشگی والا گھر ہے۔ وہ فانی دنیا تھی، جس فانی دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ فانی دنیا ختم ہوئی، یہ ہمیشگی والی دنیا ہے، یہ دن ہے ہمیشگی والا، اس دن میں کچھ نہیں ہے۔ اب داخل ہو گیا جنت میں سلامتی کے ساتھ، پکار کے کہہ دیا گیا، ندا دے دی گئی، ہمیشگی کا وعدہ بتا دیا گیا، لہم، لیے ان کے ہوگا، ما یشاؤن، جو وہ چاہیں گے۔ 3 قسم کی جنتوں میں دیکھیں، ایک تو جنت جو ہمیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہے ویسے سجی سنوری تو ہوگی، ایک جنت ہوگی جس میں جو ہے وہ لوگ جو چاہیں گے، کہا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک ابر اوپر سے گزرے گا، ندا آئے گی، کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، جو دل کرے گا وہ اوپر سے برس جائے گا، وہ بھال مل جائے گا اس کو۔ لہم ما یشاؤن، جو چاہو گے وہ مانگو گے۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جو کہیں گے اللہ اتنا بڑا کم نعمت ہے میرے لیے کہ تو نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں آخرت کے دن کی سختیوں سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اب ہمارے لیے اور کیا رہ گیا، ہم کیا چاہیں، اتنا کچھ دے دیا تمہیں، اب ہمارے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ فرمائیں گے کچھ اور بھی چاہیے، آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، اب اس کے بعد تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے اس کا، اچھا کچھ اور، اللہ سب کچھ دے دیا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ پھر اپنا دیدار فرمائیں گے، اور اس دیدار کی لذت جو ہے وہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیج ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ دیدار ایسے ہوگا کہ جیسے ایک چاند جو ہے وہ نکلا ہے، اور پھر اس کا نور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حجاب ہٹا دیں گے، اور ہٹا کے جو ہے وہ اپنا وہ لذت جو ہوگی، وہ لذت کسی چیز میں نہیں ہوگی جو جنت کی ملی ہوئی ہوگی۔ اور پھر فرمایا یہاں پہ ہے کچھ وہ کچھ جو کچھ تم چاہو گے، اس میں جو تمہارے دل میں آئے گا، ولدینا، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ لدا، مانا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پاس ہونا، اور ہمارے پاس ہے مزید اور بھی بہت کچھ۔ اب یہ اور بھی بہت کچھ کیا ہے؟ اور بھی بہت کچھ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی جان یہ نہیں جانتی، ما اخفیہ، جو چھپا کے رکھا گیا ہے، لہم، لیے ان کے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ کوئی جان نہیں جانتی اس بات، کسی کو نہیں پتا، نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی کے وہم و گمان میں آئی۔ یہ ہے مزید کا معنی، کہ وہ کچھ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، خود فرمایا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم کتنا کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی دے کیا رہا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اب یہاں پہ دینے والی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جب وہ دینے والا ہمیشہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اللہ کی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا قرآن پاک میں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی، کوئی جان نفس نہیں جانتا کہ میں نے کیا چھپا کے رکھا ہے تمہارے لیے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ ہیں وہ 5 صفات، اور ان 5 صفات کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ مختصر سی آیت کریمہ میں اس کو پڑھیں تو یہ بہت وسیع اس کا جو ہے وہ دائرہ ہے۔ ایک لفظ اگر ہم کھول کے دیکھیں تو اس میں سے جو ہے وہ ہمیں دنیا حیران کر دینے والی آیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک لفظ ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں اور بھی ہے کچھ، اور کیا ہے جو نہ ہم نے سوچا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ ہمارے گمان میں آیا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ پہلا لفظ وہی ہے کہ جس دل میں ڈر آ گیا یہ جنت اس کے لیے ہے، جس دل میں ڈر نہیں ہے اس میں وہ صفات خود بخود جہنمیوں والی پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کے دل میں ڈر آ گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، للمتقین، متقیوں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی وہ۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے، کیا گیا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے، ان صفات کے حامل کے لیے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور ساتھ من خشی الرحمن، اس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا جو ڈر گیا اللہ سے، بالغیب، جس نے غیب سے اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کا ڈر رکھتا رہا۔ اس سے بڑھ کے جنتی کون ہوگا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے لرز کے گناہ سے اپنا رستہ جو ہے وہ موڑ لے، وہی متقی ہے، وہی ڈر رکھنے والا ہے، کہ جس نے سب کچھ ہونے کے باوجود اس لیے گناہ سے رک گیا کہ میرے اللہ نے مجھ سے منع کیا ہے، اور میرا اللہ مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس وقت۔ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے خشیت اختیار کی، خشوع کیا، جو ڈر گیا رحمان سے غیب میں، وجاء بقلب منیب، اور اپنا قلب سلیم، پاک دل جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ وہاں پہ جا پہنچا۔ ادخلوہا، داخل ہو جو بسلام، ان سلامتی کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا۔ لہم ما یشاؤون، لیے ان کے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں سے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل کر بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله آمين.